جو انسان استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ ان 5 تبدیلیوں میں سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی اچانک کیوں بدل جاتی ہے؟ جیسے قسمت کا پہیہ پلٹ جائے، غم خوشی میں، تنگی آسانی میں اور اندھیرے اجالے میں بدل جائیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر سکون برستا ہے، جیسے اللہ نے ان کے دلوں میں روشنی اتار دی ہو؟ آخر وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سا عمل ایسا ہے جو انسان کی تقدیر کے دھاگے کو بدل دیتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ایک مختصر سا جملہ، صرف چند الفاظ، انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دے؟ ایک تسبیح، ایک استغفار جو ہر دروازہ کھول دے، جو ہر زخم بھر دے، جو دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ کبھی دل چاہا ہے کہ زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ خود بخود ہٹ جائیں۔ کبھی تمنا کی ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور نصیب کے دروازے خود کھل جائیں۔ پھر ذرا سوچئے، وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، وہ الفاظ جو آسمانوں تک راستہ بناتے ہیں، زمین پر تقدیر لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہی الفاظ ہم روز دہرانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہ وہی کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر نوح علیہ السلام نے قوم کے طوفان کو روکا، یونس علیہ السلام نے اندھیروں سے نجات پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نجات کی کنجی قرار دیا۔ اور یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے یہ الفاظ بار بار پڑھتا ہے تو آخر اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں بدلتی ہیں؟ کیسے اللہ اس کے نصیب کی لکیر کو پلٹ دیتا ہے؟ کیسے تقدیر مسکرا اٹھتی ہے اور کیسے ایک بوجھل زندگی سکون اور روشنی سے بھر جاتی ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو ان 5 تبدیلیوں سے روشنا کرائے گی۔ وہ 5 راز جو شاید آپ نے کبھی اس زاویے سے نہ سنے ہوں گے۔ وہ 5 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا دروازہ ہے۔ تو ذرا رک جائیے، دل کو سنبھالیے، کیونکہ آج آپ جو سننے جا رہے ہیں وہ زندگی بدل دینے والے الفاظ کا راز ہے۔ ایک ایسا راز جو پریشانیوں کو دور، رزق کو قریب اور دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ صرف تسبیح نہیں ہے، یہ روح کا وضو ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن سے انسان کی تقدیر کانپ اٹھتی ہے۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ ان 5 تبدیلیوں میں سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے، دل کی آنکھ کا کھل جانا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ مشکل میں بھی پرسکون رہتے ہیں، جیسے وہ کسی ایسی طاقت سے جڑے ہوں جو ان کے اندر سکون اتارتی ہے؟ ان کے ساتھ حادثے بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، مگر ان کا چہرہ غم سے نہیں، یقین سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اس شخص کی پہچان ہے جو دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے، کیونکہ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دل کے دروازے کھول دیتی ہے اور بند آنکھوں کے آگے وہ پردہ ہٹا دیتی ہے جس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جو انسان استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی تبدیلی دل کی آنکھ کا کھل جانا ہوتی ہے۔ پہلے وہ ہر واقعہ کو محض اتفاق سمجھتا تھا، ہر نقصان کو بدقسمتی مانتا تھا اور ہر دکھ کو سزا سمجھ لیتا تھا، مگر جیسے ہی استغفار اس کے دل میں اترتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی واقعہ کسی حکمت کے بغیر نہیں آتا۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر کوئی راستہ بند ہوا ہے تو یقیناً کوئی بڑا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اگر کسی نے اس کا دل دکھایا ہے تو وہ دراصل اللہ اسے خود سے قریب کر رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دکھ عبادت بن جاتا ہے، اس کے آنسو دعا بن جاتے ہیں اور اس کا صبر قربت الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے مانگی گئی معافی نہیں بلکہ
یہ روح کی بیداری ہے، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اپنے دل کے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ جو پہلے دوسروں کو الزام دیتا تھا اب خود کو سمجھنے لگتا ہے، جو قسمت سے شکوہ کرتا تھا اب تقدیر کی مٹھاس محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ مٹھاس صرف اس دل میں اترتی ہے جو استغفار سے نرم ہو جاتا ہے۔ دل کی آنکھ کھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی مشکلات ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان ان مشکلات کے پیچھے چھپی اللہ کی محبت کو پہچان لے۔ پہلے جب مصیبت آتی تھی تو وہ گھبرا جاتا تھا، اب جب کوئی دکھ آتا ہے تو وہ دل میں کہتا ہے یا اللہ، مجھے یقین ہے اس کے پیچھے تیرا کوئی راز ہے۔ وہ روتا ضرور ہے مگر اب اس کے آنسو کمزوری نہیں، ایمان کی گہرائی بن جاتے ہیں۔ وہ خاموش رہتا ہے مگر اس کی خاموشی اب بیزاری نہیں بلکہ رضا بن جاتی ہے۔ استغفار اس کے اندر وہ نور پیدا کرتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن جس سے پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار کرنے والا انسان پریشانی میں بھی اللہ کا اشارہ دیکھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مصیبت کسی گناہ کی صفائی ہے یا شاید یہ تکلیف مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا گئی۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی اللہ کی روشنی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ اب دنیا کے شور میں سکون ڈھونڈنے نہیں نکلتا بلکہ اپنے دل کے اندر اللہ کو پاتا ہے۔ یہی استغفار کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ انسان کو غمزدہ سے بیدار کر دیتا ہے اور بے چین روح کو اطمینان کی چادر اوڑھا دیتا ہے۔ جو شخص دن میں بار بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے وہ دراصل اپنے دل کو بار بار دھوتا ہے۔ جیسے مٹی پر بارش کا پہلا قطرہ گر کر خوشبو بکھیر دیتا ہے، ویسے ہی استغفار دل پر گرتا ہے اور اس کے اندر کی تمام سختی، جلن اور غبار کو بہا لے جاتا ہے۔ وہ انسان پھر دنیا کو نئی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے، وہ شکر گزار بن جاتا ہے، نرم دل بن جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی حکمت پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی دل کی آنکھ کا کھل جانا ہے، ایک ایسی تبدیلی جو لفظوں میں نہیں سمائی جا سکتی، کیونکہ جس کے اندر یہ روشنی اتر جائے وہ اندھیروں سے نہیں ڈرتا بلکہ ان میں بھی اللہ کا نور تلاش کرتا ہے۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ ان 5 تبدیلیوں میں سے دوسری تبدیلی یہ ہے دعاؤں کی زبان بدل جانا۔ جب انسان کی زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے الفاظ اترتے ہیں تو دراصل ایک خاموش انقلاب اس کے دل کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ انقلاب الفاظ میں نہیں کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک نئی روشنی جاگتی ہے جو اس کی دعاؤں کی زبان کو بدل دیتی ہے۔ پہلے وہ صرف دنیا سے مانگتا تھا، اب وہ اللہ سے جڑنے لگا ہے۔ اس کی دعا اب مطالبہ نہیں رہتی، ملاقات بن جاتی ہے۔ اب وہ صرف اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنا دل پیش کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا کے الفاظ سے زیادہ درد بولتا ہے اور یہی درد قبولیت کی چابی بن جاتا ہے۔ دعا کی زبان بدل جانا استغفار کی دوسری بڑی تبدیلی ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ دل سے اتارتا ہے تو اس کے اندر وہ نرمی پیدا ہوتی ہے جو سجدوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ پہلے اس کی دعا میں جلدی تھی، شور تھا، شکایت تھی، اب اس کی دعا میں سکون ہے، یقین ہے اور شرمندگی ہے۔ اب وہ اللہ سے بات کرتا ہے جیسے کوئی ٹوٹا ہوا دل اپنے مولا سے فریاد کرتا ہے۔ وہ لمبے جملے نہیں بولتا، صرف چند الفاظ مگر پورے یقین سے کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، اور بس وہ خاموشی خود ایک دعا بن جاتی ہے۔ استغفار انسان کو اس مقام پر لے آتا ہے جہاں دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ وہ آنسو جو آنکھ سے گرتا ہے، وہ دل کی لرزش جو سجدے میں محسوس ہوتی ہے، وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلتی ہے، یہ سب خود دعائیں بن جاتی ہیں۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی دیواروں سے گناہوں کی گرد ہٹاتا ہے۔ وہ گرد جب صاف ہوتی ہے تو دل کے اندر چھپا نور جھلکنے لگتا ہے۔ یہی نور اس دعا کو طاقت دیتا ہے اور یہی نور اس کے لفظوں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلے وہ دعا میں مانگتا تھا یا اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، میری مشکل حل کر دے۔ اب وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تو دے دے۔ یہ دعا کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ جب بندہ چیزوں سے نہیں دینے والے سے جڑ جاتا ہے، اب اسے پرواہ نہیں کہ زندگی میں کیا ملتا ہے،
کیونکہ اس نے وہ پا لیا ہے جو سب سے قیمتی ہے، اللہ کی قربت۔ یہی استغفار کا کمال ہے۔ یہ انسان کو دنیاوی خواہشوں سے نہیں بلکہ الہی محبت سے بھر دیتا ہے۔ دعا کی زبان بدلنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب اس کی دعا میں زبردستی نہیں، تسلیم ہے۔ پہلے وہ اللہ کو اپنی مرضی پر لانے کی کوشش کرتا تھا، اب وہ اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ پہلے وہ کہتا تھا یا اللہ یہ کر دے، اب وہ کہتا ہے یا اللہ جو بہتر ہے وہ کر دے۔ یہی تبدیلی اس کی دعا کو طاقتور بنا دیتی ہے، کیونکہ اب وہ اللہ سے لڑ نہیں رہا، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک ایسا جملہ ہے جو دل کی زبان کو بدل دیتا ہے۔ یہ بندے کو احساس دلاتا ہے کہ جو گناہوں میں ڈوبا رہا وہ آج معافی مانگ رہا ہے، اور جب مخلوق معاف کرنے والا اتنا کریم ہو تو پھر اس کے در سے انکار کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی احساس جب دل میں جاگتا ہے تو دعا کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب وہ بندہ روتا ہے تو صرف دکھ سے نہیں، شکر سے بھی۔ وہ دعا میں گڑ گڑاتا ہے مگر اس کے اندر ایک عجب سکون ہوتا ہے، اس کے الفاظ میں سوز ہوتا ہے مگر ساتھ ہی یقین بھی کہ میرا رب سن رہا ہے۔ دعا کی زبان بدلنے کے بعد انسان کے حالات چاہے جیسے ہوں مگر وہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے۔ اب وہ جو اب کے انتظار میں بے چین نہیں رہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس رب سے بات ہوئی ہے وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور وقت پر عطا بھی کرتا ہے۔ یہ یقین استغفار کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ استغفار بندے کو اللہ کے سامنے نرم کر دیتا ہے اور یہی نرمی اس کی دعا میں جان ڈال دیتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو لگتا ہے وہ بات نہیں کر رہا بلکہ اللہ خود اس کے دل سے بات کر رہا ہے۔ یہ استغفار کی سب سے حسین حالت ہے، جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اب کسی چیز کے لیے نہیں روتا بلکہ صرف اس لیے روتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے قریب ہے، اور جب دل قریب ہو جائے اللہ کے تو پھر دعا مانگی نہیں جاتی، خود دعا ہو جاتی ہے۔ یہی استغفار کی دوسری نشانی ہے، دعاؤں کی زبان بدل جانا۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو صرف مانگنے والا نہیں رہتا، وہ اللہ سے جڑنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی دعا میں اب شور نہیں، نور ہوتا ہے، اور وہ نور زندگی بدل دیتا ہے۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور آتی ہیں۔ ان 5 تبدیلیوں میں سے تیسری تبدیلی یہ ہے فیصلے بدل جانا۔ جب کوئی بندہ دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے تو صرف اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کی سمجھ بدل جاتی ہے۔ یہ استغفار کا ہی چھپا ہوا راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہی زبان جو پہلے شکایت کرتی تھی اب خاموشی سے سوچنے لگتی ہے۔ وہی دل جو جلدی میں فیصلہ کرتا ہے اب ٹھہرنے لگتا ہے۔ گویا دل کے اندر ایک روشنی جاگتی ہے جو کہتی ہے رک جا، یہ راستہ تیرا نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی فیصلے کرنے کی قوت بدل گئی ہے۔ استغفار دراصل دل کے اندر ایک الہامی فہم پیدا کرتا ہے۔ یہ فہم کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کے قریب ہونے سے ملتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹنے لگتا ہے۔ اب وہ دنیا کو ویسے نہیں دیکھتا جیسے پہلے دیکھتا تھا۔ وہ ہر بات میں اللہ کا اشارہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ کوئی راستہ اگر آسان لگے تو وہ فوراً سوچتا ہے کیا یہ واقعی آسانی ہے یا آزمائش، اور اگر کوئی دروازہ بند ہو جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بندش نہیں، حفاظت ہے۔ یہی استغفار کی تیسری بڑی تبدیلی ہے، فیصلوں کا بدل جانا۔ پہلے وہ بندہ جذبات میں فیصلہ کرتا تھا، کسی کی باتوں میں آ جاتا، کسی کی تعریف سے بہک جاتا یا کسی لالچ کے پیچھے بھاگ پڑتا، مگر اب جب وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دل سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی خاموش سمجھ پیدا ہو جاتی ہے جو اسے خبردار کر دیتی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے رک کر سوچتا ہے، اس کی روح میں جیسے ایک الارم لگ جاتا ہے جو گناہ سے پہلے بج اٹھتا ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے وہ روشنی ہے جو استغفار کرنے والے کے دل میں اتاری جاتی ہے۔ یہ روشنی عام عقل نہیں بلکہ ایمان کی بصیرت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ متقیوں کے لیے
फुरकान अता करता है, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाली समझ। इस्तग़फ़ार इसी फुरकान की कुंजी है। जो बंदा दिन में बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है वो अपने दिल को साफ़ रखता है, और जब दिल साफ़ हो जाए तो अल्लाह की हिदायत सीधी इस दिल पर उतरती है। अब वो गलत रास्ते चुन ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह इसे गलती से पहले रोक देता है। पहले वो किस्मत को इल्ज़ाम देता था, कहता था मेरी ज़िंदगी में सब उल्टा क्यों होता है, मगर अब जब वो इस्तग़फ़ार करता है तो इसे समझ आ जाती है कि गलती किस्मत की नहीं, फ़ैसलों की थी। वो अपने माजी को नए ज़ाविये से देखता है। जो दुख पहले सज़ा लगते थे अब वो सबक बन जाते हैं। जो रिश्ते पहले बोझ लगते थे अब वो तरबियत लगने लगते हैं। ये तब्दीली मामूली नहीं, ये मुकाम है जहाँ इंसान अपनी तकदीर के रुख को बदल देता है। दरअल हकीकत अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह सिर्फ तौबा नहीं बल्कि राह की सिमत बदलने का ऐलान है। जो शख्स इसे अपने मामूल बना लेता है, इसके दिल में एक अंदरूनी रहनुमा पैदा हो जाता है। अब इसे ख्वाबों या इशारों की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसका दिल खुद राह दिखाने लगता है। अल्लाह इसके दिल में वो नरमी डाल देता है जो गलत फ़ैसलों से बचा लेती है। एक वक्त आता है जब वो बंदा खुद हैरान होता है कि मैं तो पहले जल्दी फ़ैसला कर लेता था, अब क्यों रुक जाता हूँ। उसका दिल जवाब देता है क्योंकि अब तेरे फ़ैसले तेरे नहीं अल्लाह के हो गए हैं। यही इस्तग़फ़ार की सबसे बड़ी करामत है, इंसान को तकदीर के गलत मोड़ से बचा लेता है। जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है इसके फ़ैसले में बरकत आ जाती है। वो नुकसान में भी खैर देखता है और तख़यीर में भी हिफाजत। वो समझ जाता है कि अल्लाह का ना कहना भी एक बड़ी नेमत है, और यही समझ इसकी ज़िंदगी को सुकून से भर देती है। फ़ैसले बदल जाना कोई छोटी तब्दीली नहीं, बल्कि यह रूह के अंदर ईमान की जड़ पकड़ लेने की अलामत है। इस्तग़फ़ार इंसान को इस मुकाम तक ले आता है कि वो ना सिर्फ अपने गुनाहों से बचता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह की मर्ज़ी को महसूस करने लगता है। और जब फ़ैसले अल्लाह के इशारे से होने लगें तो फिर ज़िंदगी कभी गलत सिमत नहीं जा सकती। जो इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ता है, उसकी ज़िंदगी में 5 तब्दीलियाँ ज़रूर नज़र आती हैं। इन 5 तब्दीलियों में से चौथी तब्दीली ये है माजी की कैदों का टूट जाना। जब कोई इंसान अपने लबों पर ये अल्फाज लाता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, तो दरअसल वो अपने दिल की गहराइयों से एक ऐलान कर रहा होता है। ये ऐलान सिर्फ ज़ुबान का नहीं बल्कि रूह की बेदारी का होता है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अपनी शिकस्ता यादों, अपनी पुरानी गलतियों और अपने गुजरे हुए बोझ को लेकर अल्लाह के सामने झुक जाता है। और यही वो लम्हा है जहाँ से चौथी तब्दीली शुरू होती है, माजी की कैदों का टूट जाना। इंसान का माजी बाज़ औक़ात एक कैद खाना बन जाता है। यादें, पछतावे, नदामत और गलत फ़ैसले, ये सब दिल के गिर्द ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं जिनसे ना रोशनी अंदर आती है ना सुकून। इंसान खुद को आज़ाद समझकर भी कैदी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वो हंसता है मगर अंदर खाली होता है। वो बात करता है मगर दिल के अंदर एक आवाज़ चीख रही होती है, काश मैं वो गलती ना करता, काश मैं वो रास्ता ना चुनता। लेकिन जब ये बंदा इस्तग़फ़ार को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो एक अजीब तब्दीली शुरू होती है। पहले वो अल्फाज सिर्फ ज़ुबान से अदा होते हैं, मगर कुछ दिनों बाद वो दिल के अंदर उतरने लगते हैं, जैसे कोई अंदर से जंजीरें खो रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता वो यादें जो दिल को ज़ख्मी कर रही थी धुंधलाने लगती हैं। वो पछतावे जो हर रात आंखों को नम कर देते थे मिटने लगते हैं। गोया इस्तग़फ़ार दिल के अंधेरे में एक ऐसी रोशनी जला देता है जो माजी के साए को ख़त्म कर देती है। फिर बंदा महसूस करता है कि अब वो अपने गुजरे हुए कल का कैदी नहीं रहा। इसके सीने से वो बोझ उतरने लगता है जो बरसों से इसे दबा रहा था। अब वो यादों को याद करके टूटता नहीं बल्कि इनसे सबक लेकर जीता है। वो रोता है तो शुक्र के आंसू बहाता है कि अल्लाह ने उसे अपनी रहमत की छाँव में जगह दी। जो इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ता है, इसकी ज़िंदगी में 5 तब्दीलियाँ ज़रूर नज़र आती हैं। इन 5 तब्दीलियों में से 5वीं तब्दीली ये है कि वक्त उसका दुश्मन नहीं रहता।
जब इंसान दिल की गहराइयों से ये अल्फाज दोहराता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, तो वो सिर्फ अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगता बल्कि अपने वक्त, अपने नसीब और अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को भी अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ से पांचवी तब्दीली शुरू होती है। वक्त उसका दुश्मन नहीं रहता। दुनिया के बेशतर लोग वक्त से लड़ते हैं। कोई कहता है मेरा वक्त बुरा है, कोई शिकवा करता है वक्त ने मुझे पीछे छोड़ दिया। हम सब किसी न किसी दौड़ में हैं और इस दौड़ में सबसे बड़ा मुकाबला अपने ही वक्त से है। लेकिन जब बंदा इस्तग़फ़ार की दौलत पाता है तो वो वक्त के साथ लड़ना छोड़ देता है। वो समझने लगता है कि वक्त दुश्मन नहीं बल्कि एक पोशीदा दोस्त है जो अल्लाह की मर्ज़ी से उसके लिए सब कुछ तरतीब दे रहा है। पहले वो जल्दी में फ़ैसले करता था, फिर पछताता था। कभी कोई काम तख़य्युर से होता तो दिल में शोर मचता, क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं मिला, मगर इस्तग़फ़ार उस शोर को खामोश कर देता है। वो दिल में एक इत्मीनान पैदा करता है कि अल्लाह के वक्त से बेहतर कोई वक्त नहीं। और फिर वो देखने लगता है कि अब का बज़ाहिर बग़ैर जद्दोजहद के होने लगे हैं। जो कभी नामुमकिन लगता था वो आसानी से मुकम्मल हो जाता है। इस्तग़फ़ार दिल के अंदर से बेसब्री का जहर निकाल देता है। बंदा समझने लगता है कि कुछ दुआएं कबूल होती हैं, मगर जब होती हैं तो वो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। अब वो अल्लाह के फ़ैसलों में जल्दी नहीं करता बल्कि यकीन से कहता है अल्लाह का वक्त बेहतरीन है। यही यकीन इसके लिए करामत बन जाता है। जहाँ बाकी लोग तख़य्युर को बदकिस्मती समझते हैं, वो तख़य्युर को रहमत का पैगाम समझने लगता है।